کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 49۔ عاصم، تم حیران ہوگے کہ موتا کی جنگ کے بعد ہم کافی سنجیدگی کے ساتھ اپنی مشرقی سرحدوں کی طرف مسلمانوں کی پیش قدمی کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں قریباً 4 مہینے غسانی رؤسا کے قلعوں اور چوکیوں کا معائنہ کرنے کے بعد یروشلم واپس آیا۔ وہاں یہودیوں نے اس قسم کی افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ مسلمان حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ موتا کی جنگ کے بعد انہیں ہماری قوت کا تھوڑا بہت اندازہ تو ضرور ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد اگر انہوں نے شام کا رخ کرنے کی جسارت کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم ان ریگزاروں تک ان کا تعاقب کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جہاں ببول کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں اس نبی کو قریب سے دیکھ سکتا۔ کیسر کو اس نئے دین کے حامیوں کے ساتھ الجھنا پسند نہیں، لیکن سلطنت اور کلیسا کے اکابر یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ جو قوت عرب قبائل کے اندر اتحاد اور مرکزیت پیدا کر سکتی ہے وہ آگے چل کر عرب کے ہمسایہ ممالک پر رومیوں کے اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ شام، ایشیائے کوچک اور مصر کے ممالک میں ہم ہر اس تحریک کی مخالفت کریں گے جو وہاں کے عوام میں رومی حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات بیدار کر سکتی، اور اس مقصد کے لیے اگر ہمیں عرب پر چڑھائی کرنی پڑی تو بھی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ روم اور ایران کی جنگ کی ہولناکیاں مجھے کسی نئی جنگ سے متنفر کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن امن کا طلبگار ہونے کے باوجود میں ایک سپاہی ہوں، اور اس دنیا میں اسباب و نتائج کے متعلق صرف ایک سپاہی کے ذہن سے سوچ سکتا ہوں، اور عرب کے نبی کے متعلق سنی سنائی باتوں سے متاثر ہونے کے باوجود مجھے وہ اسباب نظر نہیں آتے جو رومی سلطنت کی عظیم قوت کے ساتھ متصادم ہونے کے بعد اس کے ماننے والوں کے لیے ایک عبرتناک شکست یا مکمل تباہی کے سوا کوئی اور نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر اس دین کے علم برداروں کی نگاہیں صرف عرب پر مرکوز رہتی تو ممکن تھا کہ وہ کسی دن جہالت کی دلدل سے نکل کر ایک متمدن قوم بن جاتے، لیکن انہوں نے ابتدا میں ہی مشرق و مغرب کے حکمرانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ امن اور عدل آج انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت انسانوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم کیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، لیکن روم و ایران کے شہنشاہوں اور دوسرے چھوٹے بڑے حکمرانوں کو ایسے امن کی ضرورت نہیں جس کی اولین شرط آقا اور غلام کا امتیاز مٹانا ہے۔ ان دنوں میرے دل میں بار بار صرف ایک ہی سوال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کے بل بوتے پر عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور روم کے فرما رواؤں کو اپنے دین کی دعوت دینے کی جسارت کی ہے، اور وہ کون سی قوت ہے جس کی بدولت اس کے پیروکار کسی کامیابی یا فتح کی امید رکھتے ہیں۔ اور میں جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے، اور میری الجھن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یروشلم میں کئی ایسے خدا رسیدہ آدمیوں سے مل چکا ہوں جو فرمس کی طرح کسی نبی کے منتظر ہیں۔ میں اب تک عرب کے کئی تاجروں سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ چکا ہوں، اور ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، اور وہ سب اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ جب ایرانیوں کی فتوحات کا سیلاب بحیرہ روم کے کناروں تک پہنچ چکا تھا اور ہمارے دوبارہ اٹھنے اور سنبھلنے کی تمام امیدیں معدوم ہو چکی تھیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وثوق کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جنگ بالآخر رومیوں کی فتح پر ختم ہوگی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ خدا نے اپنے کسی بندے کو آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا ہو، اور میں یہ بھی تسلیم کر سکتا ہوں کہ عرب کی کایا پلٹ کے لیے قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قدرت کا کوئی معجزہ ان صحرا نشینوں کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ ہم گئی گزری حالت میں بھی ایرانیوں کے بعد دنیا کی دوسری عظیم قوت تھے، اور اپنی بدترین شکستوں کے دور میں بھی یہ امید ہمارا آخری سہارا تھی کہ شاید حالات بدل جائیں اور ہمارا مایوس اور بددل حکمران کسی دن اپنے زخمی ہاتھوں سے اپنے گرے ہوئے پرچم کو اٹھا لے۔ لیکن عرب اور روم کی طاقت میں اتنا فرق ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام خدا رسیدہ لوگ یک زبان ہو کر یہ پیش گوئی کریں کہ ہماری سلطنت کو اہل عرب سے کوئی بڑا خطرہ پیش آ سکتا ہے،
تو بھی مجھے یقین نہیں آئے گا۔ اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم یہ ہیں کہ اس نے قیصر کے علاوہ کئی اور حکمرانوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور اسے ماننے والوں کو اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی کوئی سلطنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ عاصم، مجھے یقین ہے کہ جس سیلاب کی لہر موتا تک پہنچ گئی تھی وہ دوبارہ شام کی سرحدوں کا رخ نہیں کرے گا۔ تاہم کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ دور ناقابل یقین واقعات کا دور ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں تمہاری طرح ایک عرب ہوتا تو موت سے پہلے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا جس کی تعلیم دنیا کے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، اور جسے ماننے والے مٹھی بھر انسان اپنی فتح پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر مجھے اس میں کوئی صداقت نظر آتی تو میں واپس آ کر اپنے رومی دوستوں کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ اس نے میری نگاہوں سے مستقبل کے سارے پردے اٹھا دیے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مغرب اور مشرق کے انسانوں کو صرف اسی کے دامن رحمت میں پناہ مل سکتی ہے، اور جب اس کا قافلہ عرب کی حدود سے باہر نکلے گا تو تمہاری تلواریں اس کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ میرے دوست، قیصر کا ایک جانثار ہونے اور صبح و شام بازنطینی سلطنت کی سلامتی کی دعائیں مانگنے کے باوجود کبھی کبھی مجھے اپنے دل میں یہ خلش محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ سچا ہے، اگر یہ وہی ہے جس کا اس دنیا کو انتظار ہے، تو کیا میں اپنے ضمیر کو ہلاک کیے بغیر اس کے خلاف تلوار اٹھا سکوں گا؟ یہاں میری عقل جواب دے جاتی ہے، اور پھر میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلاڈیوس، تم ایک رومی ہو، تم قیصر کے سپاہی ہو، اور تمہارا کام صرف بازنطینی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو شاید میں اس امید پر تمہیں یثرب کا سفر کرنے پر مجبور کرتا کہ تم واپس آ کر مجھے ان لوگوں کے صحیح حالات بتا سکو گے کہ جن کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے اضطراب، الجھن اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یروشلم کی طرح دمشق میں بھی عرب تاجر آتے ہوں گے، کیا ان کی باتیں سن کر تمہارے دل میں کسی دن وہاں جانے کا خیال پیدا نہیں ہوا؟ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی دن عرب کے حالات کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس مقصد کے لیے میرے نزدیک تم سے زیادہ قابل اعتماد اور کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارا دوست کلاڈیوس۔ فسطینہ سے کلاڈیوس کے خط کا مضمون سننے کے بعد عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اچانک یونس بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عاصم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب عاصم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو وہ پریشان سا ہو کر ماں کی طرف بڑھا اور اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ فسطینہ نے مغموم لہجے میں سوال کیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، عاصم نے بے توجہی سے جواب دیا۔ فسطینہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ عاصم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا راستہ؟ فسطینہ نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا وطن دیکھنا چاہیں اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ آپ کو وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہیں تو میں چند دنوں یا چند ہفتوں کی جدائی برداشت کر لوں گی۔ اس دنیا میں تمہارے گھر کے سوا میرا کوئی وطن نہیں۔ عاصم نے یہ کہہ کر یونس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور وہ ماں کی گود سے اتر کر اس کی گود میں آ بیٹھا اور فسطینہ کے مغموم چہرے پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی۔ عاصم نے کہا، فسطینہ، اب میں تمہاری مسکراہٹوں اور یونس کے کہکہوں سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا، لیکن کاش خدا کا کوئی بندہ بادشاہوں اور غلاموں کی اس دنیا میں مجھے تمہارے لیے دائمی راحتیں اور مسرتیں حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا سکتا۔ کاش میں تمہارے لیے کوئی ایسا نخلستان تلاش کر سکتا جس کی بہاروں کو خزاں کا خوف نہ ہو۔ مجھے عرب سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس نئے دین کی فتح کے انعامات پوری انسانیت کے لیے یکساں ہوں گے اور جس روشنی میں اوس اور خزرج سلامتی کا راستہ دیکھ چکے ہیں وہ کسی دن یہاں بھی پہنچ سکتی ہے، اور یہ گھر، یہ شہر اور یہ ملک زمانے کی آندھیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جس کی ہولناکیوں سے ہمارا ماضی لبریز ہے، تو میں سمجھوں گا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے دین کی اعانت میری زندگی کا پہلا اور آخری فرض ہے۔ اور پھر اگر میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تو میرے لیے تمہیں بھی یہ اطمینان دلانا مشکل نہیں ہوگا کہ میں ایک انسان، ایک شوہر اور ایک باپ کا فرض پورا کر رہا ہوں، اور میری ذاتی خواہش اس سے زیادہ نہیں کہ مرتے وقت مجھے یہ اطمینان ہو کہ میرے بیٹے کی دنیا میری دنیا سے بہتر ہوگی۔ فسطینہ نے آبدیدہ ہو کر کہا،
آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب آپ اچھائی کی تلاش میں نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ یونس جو پریشان سا ہو کر اپنے والدین کی باتیں سن رہا تھا، صرف اتنا سمجھ سکا کہ اس کا باپ کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس نے مضطرب سا ہو کر کہا، ابا جان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عاصم نے اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے باوجود وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ذہن سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔ اگلے دن وہ کلاڈیوس کے خط کا جواب لکھوا رہا تھا، اور اس جواب میں اس نے صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میری بیوی اور بیٹا خوش ہیں، اور اب مجھے یہ جاننے کی خواہش نہیں کہ میرے گھر کی چار دیواری سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے یونس کی معصوم شرارتوں اور بھولی باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس نے انطونیہ اور اس کے بچوں کی حالات دریافت کیے تھے۔ اس نے کلاڈیوس کو دمشق آنے کی دعوت دی تھی، لیکن جہاں تک عرب کے حالات کا تعلق تھا، اس نے یہ لکھ کر بات ختم کر دی تھی کہ اب میرے دل میں کسی اور منزل کی طرف دیکھنے کی خواہش باقی نہیں رہی۔ تاہم فسطینہ سے خط لکھواتے ہوئے بھی وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ ظاہری اطمینان، آسودگی اور قناعت کے باوجود اپنے ماضی کے ساتھ اس کے سارے رشتے منقطع نہیں ہوئے، اور ابھی تک اس کے دل میں اپنے وطن کے ناقابل یقین انقلاب کے متعلق مزید سننے اور جاننے کی خواہش کروٹ لے رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آئے دن وادی یثرب سے جو اطلاعات موصول ہو رہی تھیں وہ ایسی نہ تھیں کہ عاصم وہاں کے حالات اور واقعات سے بیگانہ یا بے تعلق رہ سکتا۔ عرب سے جو تاجر دمشق آتے تھے وہ اپنے ساتھ اسلام کی تازہ فتوحات اور نئی کامرانیوں کی خبریں لاتے تھے۔ شام کے شہروں میں عرب کی کایا پلٹ، قبائل کے اتحاد اور اسلام کی روز افزوں قوت کے ناقابل یقین قصے سنانے میں وہ یہودی پیش تھے جو اپنے جرائم کی پاداش میں وہاں سے نکالے گئے تھے، اور جن کے نزدیک مسلمانوں سے انتقام لینے کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ شام کے رومی حاکموں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے وہ غسانی رؤسا بھی یکساں بے تاب تھے، جنہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خطرہ اپنی سرحدوں سے زیادہ قریب دکھائی دیتا تھا۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور ان کے مذہبی پیشوا اپنے رومی سرپرستوں کو بلا تاخیر صحرائے عرب پر چڑھ دوڑنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ فسطینہ آئے دن دمشق کے گرجوں اور خانقاہوں سے واپس آ کر اپنے شوہر کو ناقابل یقین خبریں سناتی۔ عاصم بظاہر ان خبروں کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتا، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ سب باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ مدینہ اور خیبر سے نکلے ہوئے یہودی رومی اور شامی عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن وہ عرب جو جان کنی کے عالم میں بھی اپنی شکست کا اعتراف نہیں کرتے، بلا وجہ اپنے حریف کی طاقت اور عظمت کا اعتراف نہیں کر سکتے۔ ایک دن دمشق کے ایک چوراہے میں لوگوں کا ہجوم یمن کے ایک تاجر کی زبانی یہ خبریں سن رہا تھا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اسلام کا جاہ و جلال دیکھا ہے۔ میں نے وہاں اپنے کانوں سے اللہ اکبر کی آذانیں سنی ہیں۔ وہ بت جو کعبے کے اندر نصب تھے توڑ دیے گئے ہیں۔ قریش کے سرداروں کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ اب عرب کے اندر کوئی ایسی قوت باقی نہیں رہی جو اسلام کا راستہ روک سکے۔ جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو مسلمانوں کا لشکر اوتاس کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ مدینہ پہنچ کر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ قریش کی طرح ہوازن اور ثقیف قبائل کا غرور بھی خاک میں مل چکا ہے۔ یہ معمولی واقعات نہیں۔ جب میں نے یمن میں یہ خبر سنی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بلقاء پہنچ کر واپس آ گیا ہے تو میں اسے ایک مذاق سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی بات ناقابل یقین محسوس نہیں ہوتی۔ اب اگر میں یہ سنوں کہ وہ دمشق کا رخ کر رہے ہیں تو بھی مجھے یقین آ جائے گا۔ ایک شامی نے غضبناک ہو کر تاجر کا گلا دبوچ لیا اور بلند آواز میں چلایا، تم بکتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، تم ہمارے دشمن کے جاسوس ہو۔ عاصم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے شامی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، دشمن کے جاسوس چوراہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں نہیں کرتے۔ تاجر ہجوم کے تیور دیکھ کر سہم گیا اور اس نے کہا، بھائیو، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا مقصد تم لوگوں کو خبردار کرنا تھا۔ میرے قبیلے کے کئی خاندان اسلام قبول کر چکے ہیں، ہمارا ایرانی حاکم بھی مسلمان ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنے اسلاف کا مذہب نہیں چھوڑا۔ عاصم نے کہا، تمہیں ایک بے وقوف آدمی کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
پھر وہ تاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنے مکان کے ایک آراستہ کمرے میں بٹھا کر یہ پوچھ رہا تھا، کیا تم واقعی مکہ سے ہو کر آئے ہو؟ ہاں، مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مسلمان واقعی مکہ پر قبضہ کر چکے ہیں؟ ہاں۔ جب جنگ ہوئی تھی تو تم وہاں تھے؟ مکہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو کسی بڑی لڑائی کی ضرورت پیش نہ آئی۔ قریش کا ایک گروہ معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد اہل مکہ نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں قریش کے متعلق یہ نہیں مان سکتا کہ وہ جیتے جی ہار مان سکتے ہیں۔ تاجر مسکرایا۔ راستے میں جن قبائل کے لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی وہ سب یہی کہتے تھے کہ قریش مکہ ہار نہیں مان سکتے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، مسلمانوں نے مکہ فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے قریش کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو آج تک کسی فاتح نے اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کیا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن مکہ میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا جو انہیں بدترین اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی باز پرس نہیں کی جو اس کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے اور جن کے ہاتھ کمزور اور بے بس مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ جب اسلام کا لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو اہل مکہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت نے ہلاکت اور بربادی کے سارے طوفانوں کا رخ ان کی طرف پھیر دیا ہے۔ کسی کو چند گھڑیوں سے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہی طوفان رحمت کی گھٹاؤں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اہل مکہ کو صرف اس بات کا ملال تھا کہ ان کے ایک گروہ نے بلا وجہ مسلمانوں کے ساتھ الجھ کر 13 آدمیوں کی جانیں گنوا دی ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب قریش کے اکابر گردنیں جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے اور وہ یہ پوچھ رہے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ اور قریش کے اکابر یہ کہہ رہے تھے، تو شریف بھائی اور شریف برادر زادہ ہے۔ عاصم نے بے چین ہو کر سوال کیا، پھر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب یہ تھا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ عاصم نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، مجھے یقین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے وہ پوری انسانیت کا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ خدا کی قسم، روم اور ایران کے لشکر اس دین کا راستہ نہیں روک سکیں گے جو ناداروں کو طاقت اور زیر دستوں کو بالادستی عطا کرنے کے بعد بھی انتقام سے باز رکھ سکتا ہے۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔